السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وان جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ ناظرین گرامی قدر، گفتگو حقوق و معاملات پر جاری ہے۔ حقوق کا معاملہ اسلام کے اندر بہت زیادہ اہم ہے۔ حقوق کی ادائیگی کے بغیر ہم ایک اچھے ایک مثالی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسلام ہم سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی کا بھی مطالبہ کرتا ہے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرمودات کے اندر پوری لسٹ جاری کی ہے کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں اور بندوں کے حقوق کیا ہیں۔ ایک ایک کا نام لے کر کے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ساری چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ کتاب و سنت کے اندر بیان کی ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان حقوق کے ادائیگی کی فکر کریں اور حتی الامکان ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کسی کا حق ہم سے چھوٹ نہ جائے، کسی کی حق تلفی ہماری ذات سے نہ ہو، وگرنہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حقوق کے معاملے میں پکڑے جائیں گے، اور حقوق کی ادائیگی کے بغیر ہم اللہ کی بارگاہ سے سرخرو نہیں ہو سکتے۔ حقوق العباد میں سب سے اہم ترین حقوق والدین کے حقوق ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر ایک انسان کے اوپر اللہ و رسول کے بعد سب سے زیادہ احسانات والدین کے ہوتے ہیں، ماں باپ کے ہوتے ہیں۔ اور ماں باپ کے احسانات، ماں باپ کی مہربانیاں اتنے زیادہ اولاد کے اوپر ہوتے ہیں کہ اولاد اگر چاہے کہ میں اپنی پوری زندگی مشقت محنت کر کے اپنے ماں باپ کے حقوق کو یا ان کے احسانات کو چکا دوں تو یہ ممکن ہے ہی نہیں۔ جو کچھ ماں باپ کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، بہت کچھ کرنے کے بعد بھی سب کچھ ایک بچہ نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ حقیقت میں والدین اپنے بچوں کے ساتھ کیا احسانات ان کے ہوتے ہیں، کیا خدمات ان کی ہوتی ہیں، کیا قربانیاں ان کی ہوتی ہیں، تو ہر آدمی اپنا بچپن دیکھ لے۔ اپنا بچپن جب وہ دنیا میں آیا تھا تب وہ ایسا تھا کہ وہ خود اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا تھا، وہ 2 قدم چل نہیں سکتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے پیر بن کر کے زندگی گزارتے ہیں، اس کے ہاتھ بن کر کے زندگی گزارتے ہیں، اس کی سواری بن کر کے زندگی گزارتے ہیں، اپنی خوشیوں اور اپنی مسرتوں کو اس کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں کرتے والدین اپنے بچوں کے لیے، جو دنیا میں کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا ہے۔ اتنا سب کچھ والدین اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا تو حق بنتا ہے، اور اس کو اللہ نظر انداز نہیں کرتا، کیونکہ یہ نظام اللہ نے بنایا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو سنبھالیں، ان کی پرورش کریں
اور ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کریں۔ یہ نظام اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے اوپر ان کے حقوق عائد کیے ہیں اور ان حقوق کی پاسداری کا ان کو مکلف کیا ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے ماں باپ کا بچوں کے اوپر کہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، اچھے سے پیش آئیں، اس انداز سے ان سے بات کریں کہ وہ خوش ہو جائیں، ایسا رہن سہن ان کے ساتھ ہو کہ ماں باپ کے دل کی کلیاں کھل اٹھیں اپنے بچے کے اطاعت کو دیکھ کر کے، اس کے سلوک کو دیکھ کر کے۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ماں۔ کہا اس کے بعد؟ پھر کہا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا کون؟ پھر کہا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون؟ کہا تمہارے والد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ والدہ کے حق کو باپ سے زیادہ بتلایا، لیکن والد کا حق بھی بتلایا اولاد کے اوپر۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ والد کے حق کو کم کیا گیا ہے، یا اس انداز کا مفہوم نکالا جائے کہ والد کے ساتھ اگر جو ہے سلوک اچھا نہیں ہوگا تو بھی چلنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والد کا نام لیا والدہ کے بعد، اور کسی کا نام تو نہیں لیا، بھائی کا نام نہیں لیا، بیٹے کا نام نہیں لیا، بیوی کا نام نہیں لیا، والد کا نام لیا ہے۔ اس لیے والدہ تو ہیں ہی حسن سلوک کی مستحق، والدہ کے ساتھ ساتھ باپ کو بھی اپنے حسن سلوک کا مستحق سمجھنا چاہیے اور اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ والد کا اور والدہ کا حق ہوتا ہے ہر اولاد کے اوپر۔ اسی طرح سے ایک حق والدین کا اولاد کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، وہ جو کہیں سر تسلیم خم ہو، سرکشی نہیں کرنا چاہیے، پہلو تہی نہیں کرنا چاہیے، پیٹھ نہیں پھیرنا چاہیے۔ والد محترم اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو اس سے پہلو تہی نہیں کرنا چاہیے، نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اور وہی آیت کریمہ اس درس کے آغاز میں پڑھی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وصیت کیا انسان کو کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اگر والدین غیر مسلم ہوں، کافر ہوں، اولاد مسلمان ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو مکے میں ایسے بہت سے صحابہ مسلمان ہوئے جن کے والدین مسلمان نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن مذہب کے اس اختلاف کے باوجود اسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ تمہارے حسن سلوک کے مستحق نہیں ہیں، ان سے تمہارا قطع تعلق، ان کو نظر انداز کرو، ان کو چھوڑ دو، ان سے تمہارا کوئی راہ و رسم نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی بات نہیں کہی گئی۔ وہ اگرچہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کے کافر ماں باپ تو ماں باپ ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اگر وہ اپنے باپ ہونے کا، اپنی ماں ہونے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہیں اگر شرک پر مجبور کریں تو ایسی صورت میں تمہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، تمہیں ان کی فرما برداری نہیں کرنی ہے۔ اس سے مطلب یہ نکلا کہ اگر خلاف شرع حکم ماں باپ نہیں دیتے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے آپ سے کچھ کہتے ہیں تو آپ کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے، آپ کو ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے فرما برداری نہیں کی کہ ان کی فرما برداری میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی تھی تو اللہ رب العزت کے ہاں آپ ماخوذ ہوں گے، آپ گنہگار ہوں گے، اور آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے والدین کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنی ہے اگر آپ کی استطاعت میں ہے، اگر آپ کی بساط میں ہے۔ اسی طرح سے والدین کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، یہ بھی ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اولاد کے اوپر والدین کا حق یہ ہے کہ
اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نے خود دعا سکھلائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ کہو اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، ہماری پرورش کی ہے۔ ہماری تربیت اور پرورش کا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ان کا ہے، اور ان دنوں میں جب ہماری تربیت کر رہے تھے تب وہ ہم پر رحم کر رہے تھے، تو بھی ان کے اوپر رحم فرما۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھلائی، تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، ان کی صحت کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور بھلائیاں ان کے لیے مانگنی چاہیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ان کے لیے جتنی بھی اچھی دعائیں ہیں ان کے لیے مانگنا چاہیے۔ ہمیشہ دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھنا چاہیے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ وفات پا گئے ہوں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور ان کے والد کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کے لیے دعا مانگی، کہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، مومنین کو بخش دے جس دن حساب کتاب ہوگا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، بعد میں انہوں نے اس دعا کے لیے معافی مانگی، کیونکہ مشرک کے لیے ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، ہدایت کی دعا صرف کر سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اپنے باپ کے لیے کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں جب یاد دلایا تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور استغفار کیا، اپنے اس عمل سے بیزاری کا اظہار کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ لیکن ماں باپ اگر مسلمان ہوں، ماں باپ اگر مومن ہوں، تو کتنا زیادہ ہم کو دعا کرنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ سے ان کے لیے خیریت مانگنا چاہیے، اور ان کے لیے جتنی بھی بھلائیاں ہیں ان کا سوال کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے والدین کے لیے دعا کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا کیا، سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ احقاف میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے، کہ ماں نے انہیں تکلیف سے اپنے پیٹ میں رکھا، اور پیدا کرتے ہوئے بھی ماں نے تکلیف اٹھائی، حملہ و فصالہ 30 شہرا، حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب لڑکا پختگی کی عمر کو پہنچ گیا اور 40 سال کا ہو گیا تو اللہ سے دعا کرتا ہے، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کیا اور میرے والدین کے اوپر کیا، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس بات کی تو مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، میری اولاد کو نیک بنا، اور میں تیری طرف رجوع ہوتا ہوں، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اسی طرح سے اللہ نے والدین کا ایک حق اولاد کے اوپر یہ رکھا ہے کہ اولاد کی میراث کے اندر والدین کا حق قرار دیا ہے، وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، کہ اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا، اولاد کا انتقال ہو گیا، اب باپ موجود ہیں، ماں موجود ہے، تو اگر ان کی اولاد بھی موجود ہے تو اولاد کو دینے کے ساتھ ساتھ چھٹا حصہ یہ ماں باپ، چھٹا حصہ ماں باپ کو ملے گا، اور ان کے والدین کے لیے، ہر ایک کے لیے ان کے والدین میں سے اللہ نے چھٹا حصہ مقرر کیا ہے۔ تو بیٹے کی وراثت میں ماں باپ کا حصہ ہے، یہ بھی ایک حق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اولاد کے اوپر ماں باپ کا۔ اسی طرح سے نان و نفقہ، یہ بھی والدین کا حق ہے بیٹے کے اوپر کہ بیٹا اپنے ماں باپ کے خرچ کو پورا کرے، ان کی ضروریات کا خیال کرے، انہیں ان کے بیماری کے لیے یا ان کے دیگر ضروریات کے لیے جو بھی ان کے اوپر خرچ آتا ہے اس کی ذمہ داری اولاد کی ہے۔ جس طرح سے ماں باپ نے بچپن میں اپنے بیٹے کے اوپر خرچ کیا اور اس کی تمام ضروریات کی تکمیل کی، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اسی طرح سے آپ جب وہ بوڑھے ہو گئے اور بیٹا کمانے لگا اور اس کی جو ہے آمدنی
آنے لگی تو ایسی صورت میں اب بیٹے کو اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا ہے اور ان کی ضروریات کو پوری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، یسألونک ماذا ینفقون، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے تم جو خرچ کرتے ہو وہ والدین کے لیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین کا نام لیا، تم جو بھی خرچ کرتے ہو وہ والدین کے لیے ہے، قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے اور مسافر کے لیے ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ تو یہ شروع اسلام میں یہ تعلیم دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کا تذکرہ کیا خرچ کے تعلق سے کہ تم جو خرچ کر رہے ہو سب سے پہلے اس کے مستحق تمہارے والدین ہیں، تمہارے قرابت دار ہیں۔ اسی طرح سے والدین کی نافرمانی اور ایسا کوئی کام کرنا جس کا زک والدین کو پہنچے، ماں باپ کو پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے، کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کون شخص اتنا گیا گزرا ہوگا جو اپنے والدین کو گالی دے گا، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی ڈائریکٹ اپنے والدین کو گالی نہیں دیتا، لیکن جب وہ کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ذریعہ یہی بنا اپنے ماں باپ کے اوپر گالی پڑنے کا۔ اگر یہ اس کو گالی نہیں دیا ہوتا یا کسی کو گالی نہیں دیا ہوتا تو پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا۔ اس لیے اس چیز کو گناہ کبیرہ بتایا گیا۔ اگرچہ آدمی نے اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیا لیکن اگر اس کے ذریعے سے اس کے ماں باپ کو گالی دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے خود، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دیا، یہ اسی کے ہم معنی ہے۔ تو ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے ماں باپ کو نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے یا ماں باپ کے لیے وہ گالی کا بد دعا کا ذریعہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔